السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی تقریر کا موضوع ہے حقوق اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیں، لوگوں کی آوازیں سنیں، آس پاس کی صداؤں پر دھیان دیں تو آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی، اور وہ ہے حقوق طلبی کی آواز۔ ہر شخص دوسرے سے اپنے حق کا طلبگار ہے۔ ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ اسے اس کا حق نہیں ملتا، اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ آقا کو شکایت ہے کہ اس کا ملازم اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، ملازم کو شکوہ ہے کہ آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق نہیں دیتا۔ اسی طرح ہر شخص دوسرے سے حق تلفی کا شاکی ہے۔ گھر باہر، شہر دیہات، امیر غریب، عورت مرد، بچے بوڑھے، ہر جگہ اور ہر ماحول میں حقوق طلبی کی صدائیں گونجتی نظر آئیں گی۔ دوستو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر تگ و دو کرتے ہیں، کتنی محنت اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ ہمیں جب ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمیں کس قدر ملال اور رنج ہوتا ہے، اور ہم شکایات کے کیسے کیسے دفتر کھول دیتے ہیں، مگر احکم الحاکمین، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جس کی قبضہ قدرت میں ہماری ذات و مال ہے، اور دنیا کا یہ سارا کارخانہ، ہر لحظہ، ہر ساتھ، جس کے ہم پر بے شمار احسانات و انعامات ہیں، کیا ہم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی ہے؟ کیا اس کے جو حقوق ہم پر عائد ہیں وہ ہم ادا کرتے ہیں؟ باری تعالیٰ بھی ہم سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا طلبگار ہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے۔ کیا ہم نے اس کی طرف کبھی دھیان بھی دیا ہے؟ اگر ہم اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش رہیں گے؟ کیا اس کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی؟ کیا اللہ کے حقوق تلف کرنے کے بعد ہم اللہ کے غیظ و غضب اور اس کی زبردست پکڑ سے بچ سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ محترم دوستو، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، پھر اس کے حقوق کو پہچانیں، اور حقوق پہچاننے کے بعد جان و مال سے، جان و تن سے اس کی ادائیگی میں لگ جائیں۔ اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ آخرت میں۔ اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسے یکتا و بے نیاز تسلیم کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے نبی جی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک قرار دینا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے مگر شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس نے بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا۔ جس طرح اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی ذات کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسی طرح ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو دور و نزدیک کی خبر ہے، ہر کھلی اور چھپی چیز کا علم ہے، کسی اور کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے قبضہ و تصرف میں یہ ساری کائنات اور اس کا نظام ہے، وہ اس میں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے اور بگاڑتا ہے، کسی اور کے اندر یہ قدرت و طاقت نہیں ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و اطاعت کریں، اس کے حکموں کے آگے سر جھکا دیں۔ اس نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین اسلام ہم تک بھیجا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ ہم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، مگر اس میں کیا شک و شبہ ہے کہ خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت اور سکون اس کی نگاہ میں ہے، ہمارا ہر قدم اس کے ارادہ اور مشیت کا مرہون منت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، بس اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو بے شک اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و پرستش کریں اور اس کی عبادت و پرستش میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم اللہ کا حق ادا کرنے والے نہ بنیں گے بلکہ حق مارنے والے بن جائیں گے، اور حق مارنے کا جو خوفناک انجام ہوگا وہ کون نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم سر اسی کے آگے جھکائیں، کسی اور کے آگے نہیں، سجدہ اسی کی ذات کو کریں، کسی قبر و پتھر کو نہیں، طواف اسی کے گھر خانہ کعبہ کا کریں، کسی مزار و قبر کا نہیں، نظر و نیاز اور قربانی اسی کی نام کے دیں، کسی فقیر و پیر کی نہیں۔ حقیقی وحدانیت اور سچے حقوق اللہ کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھیں، کسی اور کو خواہ و خدا کا کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو اس کو اس کا حال نہ سمجھیں۔ سوچئے کتنی ناسمجھی اور نادانی کی بات ہے، ہمارے کچھ مسلمان بھائی بزرگوں کی قبروں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ مزارات کو چومنا، ان کا طواف کرنا، مزارات کو سجدہ کرنا، ان پر منتیں ماننا، چادریں چڑھانا، اس طرح کے بہت سے خرافات کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ ان امور کو توحید کے خلاف نہیں سمجھتے بلکہ اسے کار ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ آج عالم یہ ہے کہ آپ کسی بھی درگاہ یا مزار شریف پر جا کر دیکھیں، وہاں مزار پر جو رونق نظر آئے گی، مزار کی جو سجدہ دکھائی دے گی، وہ اسی کے بغل میں مسجد کو حاصل نہیں ہے، اور اس کے موقع پر زائرین کے ہجوم کی وجہ سے راستہ چلنا دشوار ہوگا، کندھے سے کندھا مل رہا ہوگا، مگر وہی نماز کے وقت مسجد ویران اور سنسان نظر آئے گی۔ دو چار اللہ کے بندے پہنچ گئے تو پہنچ گئے، ورنہ مزار شریف کو چھوڑ کر مسجد کو جانا ایسے لوگوں کے لیے یہ محال و ناممکن ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے ہم اپنے